आहिस्ता बेटा, आराम से। इधर आओ बेटा, वो देखो यहाँ से जबल तारिक का मंजर, सुभान अल्लाह, कितना खूबसूरत नजर आता है ना? दादा ये बताएं, इस पहाड़ के लोग जबल तारिक क्यों कहते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल किया है तुमने। वो देखो, वो पहाड़ तुम्हें अच्छी तरह नजर आ रहे हैं ना? जी दादा। ये हमारी तारीख के अजीम हीरो तारिक बिन ज़ियाद के नाम से मौसूम हैं। जबल तारिक पे तो आप मुझे तारिक बिन ज़ियाद की कहानी सुनाएंगे ना? हाँ भाई, अब तो सुनानी ही पड़ेगी, मगर ये बड़ी लंबी दास्तान है। चलो, बल्कि चलो वहाँ आराम से बैठकर सुनना। वे तो जल्दी चले दादाजी। देखो बेटा, बहुत गौर से सुनो। ये कहानी इस्लाम की तारीख का एक रोशन बाब है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है। ये जो ठाठे मारता बहरा रूम देख रहे हो, इसे तारिक ने अबूर करके यहाँ कदम रखा था। बेटा, ये हमारी सरजमीन जहाँ आज हम सुख का सांस ले रहे हैं, ये दुनिया का खूबसूरत तरीन मकाम शुमार किया जाता है और हम इसे उंदलुस के नाम से जानते हैं। तारिक बिन ज़ियाद बचपन ही से एक बहादुर और जिंदा दिल इंसान था। उसका ताल्लुक शुमाली अफ्रीका के शहर तंजा से था। तारिक बिन ज़ियाद, फातिह उंदलुस। बचपन ही से उसके अंदर कायदाना सलाहियतें नजर आने लगी थीं और वो लोगों को मुतासिर करने वाली एक बड़ी मशहूर कुन शख्सियत बन चुका था। फिर शुमाली अफ्रीका के गवर्नर मूसा बिन नुसैर ने तारिक की सलाहियतों को उभारने और उनसे इस्लाम को फायदा पहुंचाने का पूरा मौका फराहम किया। मोहतरम गवर्नर मूसा बिन नुसैर से मुलाकात है। वो अंदर मौजूद हैं, आप जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ तारिक, बैठो। खैबर में होने वाली बगावत को तुमने बड़ी बहादुरी और दानिशमंदी से खत्म किया, जिस पर तुम्हारे अफसरों ने तुम्हारी बड़ी तारीफ की। अल्लाह हम सब से राजी हो। लेकिन उनका सरबराह तो वहां से फरार हो गया था। चलो, फिलहाल शहर से तो चला गया, बाकी लोग ज्यादा अहम नहीं, और वो लोग भी पहाड़ों में ज्यादा देर तक नहीं रह सकते। आज तुम्हें मैंने एक अहम काम के लिए बुलाया है। इत्तला आई है कि कबल के इलाके में बारबरों ने बगावत की है। वहां के वाली मुहीउद्दीन के साथ बहुत जुल्म हुआ है। हमें अमीरुल मोमिनीन को फौरी मुतला करना है, जिसके लिए ये खत उन तक पहुंचाना होगा। शाम के रास्ते में पैगामात की तरसील रोकने के लिए कुछ जगहों पर बागियों ने डेरे डाले हुए हैं। रास्ता बहुत तवील और खतरनाक है, और ये खत मेरी एक अमानत है, जिसे हर हाल में अमीरुल मोमिनीन तक तुम्हें पहुंचाना होगा। ये अहम जिम्मेदारी है जो मैं तुम्हारे सुपुर्द कर रहा हूँ। अमीर मोहतरम, सामने दरिया आ गया है, क्या ख्याल है, थोड़ा सा आराम कर लें? वैसे कई सालों से मैं इस रास्ते का गाइड रहा हूं। मैंने महसूस किया है कि जब भी मूसा बिन नसीर नौजवानों को खुसूसी मिशन पर भेजते हैं तो यही रास्ता इख्तियार कराते हैं। मुझे यहाँ पे कुछ खतरा सा महसूस हो रहा है। मेरा ख्याल है कि हमें यहाँ से फौरन निकल जाना चाहिए। कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। अरे आप ऊपर जाएं, घोड़ों को मैं खाना खिला देता हूँ। खाना बहुत मजेदार है, आपको जरूर पसंद आएगा। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। शुरू करें। हाँ यूसुफ, ये बताओ, तुमने घोड़ों को भी चारा पानी दे दिया था क्या? अमीर मोहतरम, मुलाजिम उनकी देखभाल कर रहे हैं। याद रखो और अपना उसूल बना लो
کہ اپنے گھوڑوں کو ہمیشہ اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاؤ. محترم میں ابھی جا کے دیکھتا ہوں. کیا آپ لوگوں کا سفر شام کی طرف ہے؟ ہم مشرق کی طرف جا رہے ہیں. کیا خیال ہے تمہارا؟ یہ راستہ کیسا رہے گا؟ 1 مہینہ پہلے یہاں ایک کارواں کو لوٹ لیا گیا تھا. اس کے بعد سے تو ایسی کوئی اور اطلاع نہیں آئی. امیر محترم آپ کا گمان درست تھا. گھوڑوں کو چارہ بھی نہیں ملا، ان کا نوکر بھی غائب ہے. اوہ، یہ تو اچھی خبر نہیں ہے. چلو یہاں رکنا اب ٹھیک نہیں. اب یہاں سے ایک دشوار راستہ شروع ہوتا ہے. ہاں، مگر حملہ آوروں کے لیے یہ جگہ بے حد موزوں ہے. ایسا کرتے ہیں پہاڑ کے اوپری راستے سے چلتے ہیں. مگر امیر محترم اس میں ہمارا کافی وقت ضائع ہوگا. پھر تو صرف ایک ہی راستہ ٹھیک لگتا ہے. ہم آگے بڑھتے ہیں اور یہ تاثر دیتے ہیں کہ ہم یہیں پڑاؤ ڈال رہے ہیں. اس طرح حملہ آور فوری حملہ نہیں کریں گے. اس دوران ہم موقع پا کر اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا دیں گے اور تیزی سے اس راستے سے گزر جائیں گے. چلو. راستہ ہمارے لیے نیا اور خطرناک ہے. اپنے ہتھیاروں کو تیار رکھو. سفر کے دوران ہر طرف سے مکمل ہوشیار اور چوکنا رہنا ہوگا. چلو. وہ دیکھو پہاڑ کے اوپر. ہاں ہاں وہ رہے. اللہ اکبر. جی ہاں مجھے نظر آ گئے ہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. شکر ہے ہم بخیریت اس مقام سے گزر گئے. یوسف کا ہے. وہ ہمارے ساتھ ہی ہے. او خدایا یوسف تم ٹھیک تو ہو نا؟ یوسف آ جاؤ. آرام سے آرام سے. حوصلہ رکھو. آرام سے. شکر ہے خدایا زخم زیادہ گہرا نہیں ہے. فکر نہیں کرو. امیر محترم آپ فکر نہ کریں، میں بالکل ٹھیک ہوں. یوسف کی فوری علاج کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا. قاسم تم یوسف کے ساتھ ٹھہرو. میں آگے جاتا ہوں اور یوسف کے علاج کے لیے کچھ نہ کچھ بندوبست کرتا ہوں. تم سب بیوقوف اور نگم ہو. کہتے تھے کہ یہاں سے تو اڑتے پرندے کو پکڑ لو گے. اب کیا ہوا؟ 3 بندے تمہارے ہاتھ سے نکل گئے. تم لوگ صرف باتیں کرنا جانتے ہو. اب پیچھا کرو اور ختم کر دو سب کو. ارے یہ کیا ہوا؟ پکڑو اس کو. کون ہے وہاں؟ میں گورنر موسیٰ بن نصیر کا کمانڈر ہوں اور ایک اہم سفر پر ہوں. میرے ایک زخمی ساتھی کو اس وقت علاج کی فوری ضرورت ہے. یوسف تم میری فکر نہ کرو اور اپنا پورا علاج کراؤ. انشاءاللہ جلدی صحتیاب ہو جاؤ گے.
السلام علیکم بابا. वालेकुम अस्सलाम. सुबह बखैर बेटा. सुनाओ कैसी हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. बेटा खुदा का शुक्र है कि पूरे शुमाली अफ्रीका पर इस्लाम का परचम बुलंद हो गया है. कबायली बगावतों को भी हम बेहतर अंदाज से खत्म कर रहे हैं. इस पर खुदा का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है. ओह मेरे खुदाया. क्या हुआ बाबा? शाम के रास्ते में बागियों के हाथ हमारा एक सिपाही जख्मों की ताब ना लाकर शहीद हो गया है. अल्लाह उसकी शहादत कबूल फरमाए. मूसा बिन नसीर कब्रिस्तान गए हैं. खैरियत तो है? हमारे सिपाही यूसुफ की शहादत हो गई है. ए अल्लाह, हमें भी सादत की जिंदगी और शहादत की मौत नसीब फरमा. अस्सलाम वालेकुम कमांडर तारिक. वालेकुम अस्सलाम मुजाहिद साथियों, कैसे हो? हम तो बस खुदाफिज कहने आए हैं आपको. खैरियत कहाँ की रवानगी है? हमें स्पेन के सफर पर भेजा जा रहा है. कुछ मालूमात लानी है. जुल्म तो पहले से हो रहा था, मगर अब खबर आई है कि ज्यादा बढ़ गया, और इस बात की तहकीक हम वहाँ पहुँच कर ही कर पाएंगे. दोस्तों, लगता है अब उनलुस को भी इस्लाम का मजा चखना पड़ेगा. खैर, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो. हद हो गई है जुल्म की. खुदा गारत करे इन जालिमों को. इंसानी जान की तो कोई औकात ही नहीं इन कलीसाई दरिंदों की नजर में. मगर इन लोगों ने ऐसा क्या जुर्म किया है? जुर्म? कलीसा ने जिसे काफिर करार दे दिया तो जुर्म की क्या जरूरत रह गई? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की असल तालीमात को छोड़कर ये कलीसा वाले अब खुद ही खुदा बन बैठे हैं. दोस्तों, जरा ठहरो. मैं तुम्हें एक बिरादराना तजवीज देना चाहूंगा कि उनलस में तुम अपनी इबादत को कभी किसी खुली जगह मत करना. मैं खुद भी लोगों से छुपकर अपनी इबादत करता हूँ. इस वक्त हिकमत का तकाजा यही है कि हम अपनी इबादत खुल्लम खुल्ला ना करें. आपकी तजवीज का बहुत शुक्रिया. हम पूरी एहतियात करेंगे. अच्छा, क्या आप यहाँ के मुसलमानों से राब्ता करवाने में हमारी मदद कर सकते हैं? ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि ये काम राजदारी से हो जाए, लेकिन ये काम बादशाह के जासूसों से छुप कर ही होगा. अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम. आप कौन लोग हैं? जी, हमें बिलाल ने भेजा है. ओह, बिलाल ने भेजा है. बेटे यहाँ आओ, जरा मेहमान मुसाफिरों की कुछ तवाज़ो करो. शुमाली अफ्रीका से यहाँ आए हुए मुझे तकरीबन 10 साल हो गए हैं. इस इलाके में मुसलमानों की तादाद खासी कम थी, मगर अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है और मुसलमानों के लिए ये जगह खतरनाक होती जा रही है. मुझे यकीन था कि मुसलमान मुजाहिदीन यहाँ जरूर आएंगे, क्योंकि यहाँ के हालात बेहद खराब हैं. जुल्म अपने उरूज पर पहुंच चुका है. इब्राहिम साहब, आप फिक्र ना करें,
ظلم کی یہ رات اب جلد دور ہوگی. انشاءاللہ. اللہ کرے ایسا ہی ہو. میرے بال اب سفید ہو گئے ہیں لیکن اب بھی اسلام کا نفاذ میری سب سے بڑی خواہش ہے. آپ کچھ دیر اور رک جاتے تو اچھا ہوتا. ابراہیم صاحب، آپ کی خواہش پوری کرنے کے لیے ہمارا جلدی جانا ہی بہتر ہوگا. اللہ حافظ. بابا، کیا ہوا؟ آپ کس مصیبت میں ہیں؟ کیا ہم آپ کی کچھ مدد کر سکتے ہیں؟ مدد؟ ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتا. کلیسا والے میرے بچے کو اٹھا کے لے گئے ہیں جہاں وہ اسے زندہ جلا دیں گے. مگر کس جرم میں؟ جرم؟ کیا جرم ہو سکتا ہے اس کا؟ اس کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ کلیسا کے ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا تھا. کلیسا کی مرضی کے سوا اب یہاں پر کسی کو زندہ رہنے کا حق نہیں بچا ہے. ارے ہمیں دیر ہو گئی، ہاتھ سے نکل گئے. لگتا ہے یہ قرطبہ شہر آ گیا. لگتا ہے اس شہر میں ان لوگوں کو جلایا گیا ہے. وہ دیکھو، اس وقت یہ کون لوگ جا رہے ہیں؟ چلو اندھیرا بڑھنے سے پہلے ہمیں بھی شہر میں داخل ہونا چاہیے. ٹھیک کہتے ہو عمر بھائی، اب باہر مزید رکنا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے. واہ، بڑی شاندار نسل کے گھوڑے ہیں بھائی. جناب، یہاں کچھ دیر پہلے کچھ لوگ داخل ہوئے تھے. بتا سکتے ہیں کس طرف گئے؟ کیا تم بھی انہی میں سے ہو؟ ہاں، کچھ ایسا ہی ہے. ہم ان سے سفر میں کچھ پیچھے رہ گئے. کیوں بھائی، ایسا ہی ہے نا؟ بہرحال وہ آگے محلی کی طرف گئے ہیں. یہ گورنر کے آدمی ہیں. جرائم میں تو حکومت بھی کم نہیں لگتی ہے. ہاں، وہ دیکھو. یقین نہیں آتا کس طرح انسانوں کو زندہ جلایا گیا ہے. اگر تم سلامتی چاہتے ہو تو حرکت نہ کرنا. یہ گھوڑے ہمیں دے دو. اس کو گھوڑے چاہیے تو آگے آئے اور لے لے. ہاں، کیا ہوا؟ آؤ آگے آؤ. کیا ارادہ بدل گیا؟ ہمت کرو. میری پہلی ترجیح تنجا کے جھگڑوں کو ختم کرنا ہے، جس کے لیے وہاں کسی کو والی بنانے سے پہلے کسی بہادر کمانڈر کا تقرر ضروری ہے. میرا بھی یہی خیال ہے. تنجا کے لیے ہمیں کسی نوجوان کمانڈر کی ضرورت ہے. ویسے میں نے ایک لسٹ بنائی ہے اپنے نوجوان کمانڈروں کی. ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی نام آپ کی سمجھ میں آ جائے. شمالی افریقہ میں اسلام مضبوط ہوتا جا رہا تھا. اسپین کے بادشاہ ٹیسٹیزن کی اچانک موت کے بعد اسپین کے دارالحکومت ٹولیرو میں اس کے 16 سالہ بیٹے الفانسو کو تخت نشین کیا جا رہا ہے.
میں معزز الفانسو کو اسپین کی بادشاہت کا تاج پہناتا ہوں. بادشاہ ٹیسٹیزن کا بیٹا الفانسو اب ہمارا بادشاہ ہوگا. ہم سب اس کی اطاعت کا اقرار کرتے ہیں. میری بادشاہت کی خوشی میں آپ سب میرے ساتھ خوشی کا یہ جام پیے. آج میں آپ سب سے بے حد خوش ہوں. ہم سب اسپین کی آبرو ہیں. عظیم اسپین زندہ باد. بادشاہ کو مبارک ہو. آپ سب باری باری آئیں گے. روم سے آئے ہوئے تمام پادری حضرات مبارکباد کی ابتدا کریں گے. سولہ سال کا بادشاہ بہت مشکل ہوگی. بادشاہ کی بیماری کے دوران تو مسائل اور بھی بڑھ گئے. اب یہ بچہ انہیں کیسے حل کرے گا؟ ہاں روڈرک، وہ آپ سب حل کر لے گا. مگر مجھے نہیں لگتا کہ وہ اسپین کو بچا پائے گا. جان لو وہ اب ہمارا بادشاہ ہے، بچہ نہیں ہے. میں کوئی تم سے مذاق نہیں کر رہا، سمجھے؟ ارے معاف کیجیے گا امیر محترم، ذرا پاؤں ڈگمگا گئے تھے. آپ کی بیٹی فلورینڈا کو بادشاہ کی منگیتر بننے پر مبارکباد دیتا ہوں. کوئی بات نہیں ٹریلا، ویسے بھی آج بڑی خوشی کا موقع ہے. یہ بتاؤ بادشاہ سے ملاقات ہو سکے گی یا نہیں؟ شکریہ جناب. یہ تو آپ کا اعلیٰ ظرف ہے، ورنہ کوئی اور ہوتا تو نہ جانے میرا کیا ہو جاتا. اور ملاقات کی آپ فکر نہ کریں، بس دعا کریں کہ ہمارے جرنیلوں کے سازش اب جلد ختم ہو جائے. تو تمہارا اشارہ روڈرک کی طرف ہے؟ جی ذرا آہستہ بولیے. اچھا اب میں چلتا ہوں، اجازت دیجیے. جنرل روڈرک، تمہارے علاقے میں بغاوت کب تک چلے گی؟ کیا تم سے یہ قابو نہیں آ رہے؟ اس بچے کے ساتھ تو یہ ممکن نہیں ہے. باسی کے ان پہاڑی باغیوں کے لیے جنرل روڈرک کا نام ہی کافی ہے. بادشاہ کی کوئی ضرورت نہیں اس معاملے میں. اسپین کی قیادت سب سے اہم چیز ہے. ہم باغیوں کو پہلے ہی محاصرے میں لے چکے تھے. اس وقت بادشاہ کی موت کی اطلاع ہمیں ملی تو ہمیں یہاں نہ پڑا. آپ کے خیال میں ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے؟ ارے کون صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اور دنیا کی خوبصورت ترین خاتون فلورینڈا کیسی ہیں آپ؟ مجھے یہ روڈرک صحیح آدمی نہیں لگتا. آج صبح ہی یہ خبر آئی ہے کہ خلیفہ نے ہماری حکمت عملی پر اطمینان کا اظہار کیا ہے اور فیصلوں میں اختیارات سے نوازا ہے. ساتھ ہی شمالی افریقہ میں قیام امن کی خبر ہمارے لیے مسرت کا باعث ہے. اب طنجہ کا معاملہ باقی ہے، جس کے لیے میں نے مشاورت سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہاں کے کمانڈر اور والی کی حیثیت سے یہ اہم ذمہ داری تمہیں سونپی جائے. انشاءاللہ آپ میرے انتخاب پر شرمندہ نہیں ہوں گے. میں اپنی پوری توانائیاں اسلامی حکومت کے قیام اور استحکام میں لگاؤں گا. انشاءاللہ تمہاری قیادت میں یہ معرکہ ضرور سر ہوگا. خوش آمدید. سیپٹے کے لوگ آپ کو بہت یاد کر رہے تھے. مجھے بھی بہت یاد آ رہا تھا. سیپٹے جیسا شہر کہیں نہیں ہے. آؤ اور بتاؤ کیا خبریں ہیں؟ آپ صحیح کہتے ہیں. آپ کی غیر موجودگی میں سب کچھ ٹھیک رہا. بس مسلمانوں کے بارے میں اطلاع آئی ہے کہ وہ تنجا کی جانب سفر کر رہے ہیں. وہ اچھے لوگ ہیں، ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ایک کبوتر کے ذریعے پیغام آیا ہے ٹوریڈو سے. اسے جلدی لاؤ. کیا ہو گیا؟ الفانسو کو تخت سے اتار دیا گیا. یہ کون ہو سکتا ہے؟ میری بیٹی بہت مشکل میں ہے. اے خدا رحم فرما. جناب یہ کس نے کیا ہوگا؟ کون کر سکتا ہے جنرل روڈرک کے سوا؟ وہ محل میں بھی اس طرح کی حرکتیں کر رہا تھا. اس سے یہ نیت صاف ظاہر تھی. الفانسو کو بھی اس نے لاپتہ کر دیا ہے. فلورینڈا ابھی تک وہیں ہے. اس کا مطلب ہے وہ خطرے میں ہے. مجھے اس کے لیے کچھ کرنا ہی ہوگا.
क्या करें؟ ऐसा करो, कुछ लोगों को भेजो, किसी तरह से उसको यहाँ पे लेकर आओ, उसकी माँ की बीमारी की खबर उस तक पहुंचाओ, वरना फिर उसको अगवा करा लो। हमें लोगों के साथ हुस्ने सुलूक से पेश आना चाहिए। जुल्म करने से अवाम हमारे खिलाफ उठ खड़ी होगी। आप क्या कहना चाहते हैं? साफ साफ कहिए। हुजूर, तारीख दान होने की हैसियत से मैं तो तारीख का सबक आपको बता रहा हूँ। हुजूर, वो गिरजा के पादरी आए आपसे मिलने के लिए। ठीक है, इनको कमरे में ले जाओ, मैं आ रहा हूँ। फरमाइए मोअज़्ज़िज़ पादरी हजरत, मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ? हमारे जो पादरी कत्ल हुए थे, अब तक उनके कातिल गिरफ्तार नहीं हुए। गिरजे में बेइत्मीनानी की फजा है। जब से मैंने अल्फांसो से इख्तिदार संभाला है, सबसे ज्यादा एतमाद मुझे पादरियों पर है। अगर इन्होंने मेरी मदद ना की होती तो मैं यहाँ ना होता, और आप लोगों का ये कर्ज मैं बहुत बेहतर तौर पर उतार चुका हूँ। चंद लोग साजिशें करके हमारे लोगों को कलीसा की तालीमात से दूर ले जा रहे हैं। हम चाहते हैं उनको ऐसी कड़ी सजा दी जाए जो लोगों के लिए मकाम इबरत बन जाए। हमें उम्मीद है आप हमारे साथ मुकम्मल ताउन करेंगे। अमीर तारिक, अब हम अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुके हैं। ए अल्लाह, तंजा में अमन व अमान और तेरे दीन के निजाम को कायम करने में हमारी मदद फरमा। कि अब रॉड्रिक को अगर कोई ताकत रोक सकती है तो वो सिर्फ मुसलमान है। हाँ, तुम ठीक कहते हो, मेरा भी इनसे वास्ता रहा है। आइए जनाब, हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। सेप्टे के हाकिम काउंट जूलियन, हमें आपसे मिलकर खुशी हुई। तारिक साहब, मेरी बंदरगाह आपके इस्तेमाल के लिए मुकम्मल तौर पर हाजिर है। हम आपसे बेहद मुतासिर हैं और आपकी तमाम तर मदद करेंगे। आपका बेहद शुक्रिया। आप एक अच्छे इंसान हैं। हमारे लायक कोई खिदमत हो तो अर्ज कीजिए। बस तारिक साहब, मैं अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान हूँ। अगर आप इस सिलसिले में मेरी कुछ मदद कर सकें तो। ठीक है, आप फिक्र ना करें। उस्ताद मोहतरम, खुश आमदीद। कैसे हैं आप? हम सेप्टे के वाली से मिलने गए थे। अच्छा आदमी है। आप सुनाएं कोई अच्छी सी खबर। हाँ, मुझे पता चला। मूसा ने तुमको बहुत सलाम भेजा है। वालेकुम अस्सलाम। आइए तशरीफ लाइए। स्पेन के बारे में हमें बहुत सी इतलात आ रही हैं। मैंने इस सिलसिले में गवर्नर को बहुत सी इतलात भी भेजी हैं। वहाँ के कुछ मुसलमान हिजरत करके यहाँ भी पहुँचे हैं। रॉड्रिक के मुजालिम से वहाँ सब तंग हैं और उससे निजात चाहते हैं। हाँ, इसी हवाले से मैं यहाँ आया हूँ कि गवर्नर मूसा बिन नुसैर की जानिब से तुम्हारे लिए स्पेन की जानिब सफर की इजाजत मिल गई है। इजाजत मिल गई है? आपने तो मेरी दिली ख्वाहिश पूरी कर दी उस्ताद मोहतरम। यकीन जानिए, स्पेन मुसलमानों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। सेप्टे का वाली काउंट जूलियन भी हमारी मदद को तैयार है। मैं कल ही वहाँ की मालूमात के लिए कुछ लोगों को रवाना करता हूँ। अल्लाह तुम्हारा हामी व नासिर हो तारिक। आओ तारिक नवीस, बैठ जाओ। मैं तुमसे बात करना पसंद करता हूँ। अभी तक मेरी बेटी की भी कोई खबर नहीं आई। मैं तारिक के बारे में सोच रहा था, क्या वह स्पेन फतेह कर सकेगा? तुम क्या कहते हो? हुजूर, मैं मुसलमानों को बहुत करीब से जानता हूँ। इस्लाम इस खित्ते में अब जल्द ही फैल जाएगा, इसलिए मुसलमानों के साथ हमें बात बनाकर रखनी होगी। ये लोग बहुत बाउसूल और बाकिरदार हैं। तारिक मुसलमान है। मुसलमानों के जज्बे जिहाद से आप वाकिफ नहीं हैं, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। हुजूर, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं तारिक के हमरा जा सकता हूँ? तुम क्या करोगे वहां जाकर?
کیا تاریخ لکھو گے جنگ کی؟ حضور یہ بات میں نے اس سے پہلے چھپائی ہوئی تھی، لیکن اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں بھی اسلام قبول کر چکا ہوں۔ مجھے شک تھا اس بارے میں۔ اب میں آپ کو بھی دین حق کی قبولیت کی دعوت دیتا ہوں۔ اس لیے میں پہلے اسلام کا تفصیلی مطالعہ کرنا چاہتا ہوں۔ یقین جانیے آپ کے لیے سراسر سلامتی کا دین ہے یہ۔ السلام علیکم طارق بن زیاد۔ وعلیکم السلام، کہیے کیا کر سکتا ہوں میں آپ کے لیے؟ میں اسپین سے آیا ہوں، محل کی زندگی کے بارے میں لکھتا تھا، لیکن اب میں مسلمان ہو چکا ہوں اور آپ کے ساتھ اس سفر پر جانا چاہتا ہوں۔ آپ کا آنا مبارک ہو، ہمیں خوشی ہوگی۔ سپاہیوں، یہ ہمارا ایک اہم آزمائشی سفر ہے جس میں خالد بن معاذ تمہارے امیر ہوں گے۔ کمانڈر معاذ، اپنے آپ کو حتی الامکان خفیہ رکھنا۔ عمر، مسلم، تم لوگ تمام معلومات لے کر آنا۔ اللہ تمہارا مددگار ہے۔ فی امان اللہ۔ یہاں تو زیادہ لوگ نہیں ہیں، بس مچھیروں کی چھوٹی چھوٹی بستیاں ہیں۔ آؤ جارج، سناؤ آج تم کیا خبریں لے کر آئے ہو؟ حضور، آج تو بہت سی خبریں ہیں، اتنی کہ ساری پڑھ کر سنا بھی نہ سکوں، اور زیادہ تر خبریں اس بارے میں ہیں کہ مسلمان اندلس کے کنارے پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اور ان کی تعداد چند سو ہے۔ کیا صرف چند مسلمان؟ جی حضور، اس کے علاوہ ایک اور اہم اطلاع یہ ہے کہ کونٹ جولین مسلمانوں کی مدد کر رہا ہے۔ میں سمجھ نہیں پا رہا یہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ فلورنٹا کے بارے میں کوئی خبر آئی کہ نہیں؟ حضور والا، ایک بہت اہم خبر ہے۔ جلدی بتاؤ۔ حضور، فلورنٹا گرفتار ہو گئی ہے۔ وہ مردانہ بھیس بدل کر دریا پار کر رہی تھی، گورنر ٹوڈو نے اسے وہاں گرفتار کر لیا۔ واہ، بہت اچھی خبر سنائی تم نے۔ ٹوڈو نے زبردست کام کیا، شاباش ٹوڈو۔ ویسے یہ کبھی کبھی کوئی اچھا بھی کام کر دیتا ہے۔ ہمیں اس دریا کو کسی صورت پار کر کے جانا ہے اور اس کے لیے آسان راستہ ڈھونڈنا ہوگا، تبھی ہم اپنی اصل منزل پہ پہنچ سکیں گے۔ ایسا کرتے ہیں کہ اس بارے میں امیر طارق سے مشورہ کر لیتے ہیں۔ دریا کے مشرقی کنارے پر پتھریلی اور ڈھلان والے راستے ہیں، اور یہ سب اہم باتیں ہیں جو ہمیں بتانی ہوں گی۔ مسلم بھائی، چلیں اب کچھ دیر آرام کر لیتے ہیں۔ آئیے حضور، آئیے، میں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ دوست، ہم طویل سفر کر کے کچھ دیر آرام کے لیے یہاں آئے ہیں۔ بالکل بالکل، آپ لوگ ضرور وہ مسلمان ہو جو کل دریا پار کر کے آئے ہیں۔ بھائی، ہمیں بہت بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو ہے؟ فکر نہ کریں، ابھی حاضر کرتا ہوں۔ پہلے ہمارے ہاتھ دھلوا دو۔ اوہ ہاں، آپ تو مسلمان ہیں نا؟ چلو بھائی، جلدی سے ان کے ہاتھ دھلاؤ۔ دوست، یہاں آس پاس کوئی فوجی نظر نہیں آئے؟ اس علاقے میں ویسے تھوڑے ہی فوجی ہوتے ہیں، اور جو تھے وہ بھی کل چلے گئے، کیونکہ انہوں نے ایک عورت کو پکڑا ہے جو کہ مردانہ لباس میں تھی۔ کون ہو سکتی ہے وہ عورت؟ یہ ضرور فلورنٹا ہوگی۔ ہاں صحیح کہا، میرا بھی یہی خیال تھا، مگر میری بیوی یقین نہیں کر رہی تھی۔ اب میں اسے بتاؤں گا کہ میں ٹھیک کہتا تھا۔ بات تو سنو یار، یہ تو بتاؤ تمہارے خیال میں سپاہی سے کہاں لے کر جائیں گے؟ ہو سکتا ہے گورنر ٹوڈو کے پاس لے جائیں، کیونکہ وہ اسی کے سپاہی تھے۔ مگر کس راستے سے؟ وہاں سے ٹوڈو اس عورت کو راڈرک بادشاہ کے پاس بھیجے گا،
जहाँ से जनूबी सीम का पहाड़ी रास्ता तुम्हें वहाँ तक पहुँचा सकता है। आज रात वो जरूर इस रास्ते से गुजरेंगे। अरे अरे, अरे रुको रुको, खाना तो ले जाओ अपना, सफर लंबा है तुम्हारा। यहाँ की साफ जमीन बता रही है कि अब तक यहाँ से कोई काफिला नहीं गुजरा। इसका मतलब ये है कि ये लोग जरूर इस रास्ते से गुजरेंगे। हमें इनके इंतजार में आज रात यहीं गुजारनी होगी। चलो अब ये रास्ता बंद करके हमें अपनी अपनी पोजीशन लेनी होगी। अब ऐसा करो, अपने अपने घोड़ों को दूर बांध दो। मंसूबाबंदी मुकम्मल है, इंशाअल्लाह फतह हमारी होगी। ऊपर पहाड़ी पर मौजूद पहरेदार साथी हमें खबरदार कर देंगे। मुस्लिम भाई कुछ देर आराम कर लो, ताजा दम हो जाओगे। क्या हुआ? क्या वो आ रहे हैं? तैयार हो जाओ, लोग आ रहे हैं, तैयार हो जाओ। ठीक है, ज्यादा शोर ना करो। वो आ रहे हैं, जल्दी जल्दी अपनी पोजीशन ले लो। खामोश हो जाओ और ये आग बुझाओ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। इन आदमियों ने हमारे 2 मोअज़्ज़िज़ पादरियों को कत्ल किया है, जिसके सजा के तौर पर बादशाह के हुक्म से इन्हें जिंदा जलाया जाएगा, जिससे कब्ल इन्हें एक बार फिर ईमान लाने की दावत दी जाएगी। ए गुनाहगारों, तुम भूलो नहीं कि तुम अब मरने के करीब हो। बेहतर यही है कि ईसा पर ईमान लो कि वो अल्लाह का बेटा है और रूहुल कुद्स है। लोगों को गुमराह करना छोड़ दो। हम दुआ करेंगे कि खुदा के हुजूर तुम्हें माफी मिल जाए। अगर तुम वाकई मेरी मदद करना चाहते हो तो मुझे बोलने से ना रोको। मेरी आखिरी ख्वाहिश का एहतराम कर लो और मुझे बोलने दो। ए लोगो, मेरी बात सुनो, मेरी बात गौर से सुनो। मैं तुम्हें सच बताता हूँ, हमने किसी पादरी को नहीं कत्ल किया। ये लोग हमें गुनाहगार कहते हैं, जबकि हम सच्ची ईसाईयत को मानते हैं, जिसकी तालीम ईसा और इससे पहले के पैगंबरों ने दी, और वो यही है कि अल्लाह एक है और इसका कोई शरीक नहीं। ईसा खुदा के पैगंबर हैं, जिन्हें गुमराह यहूदियों ने अल्लाह का बेटा बनाकर हमें तौहीद से दूर किया। ये लोग बादशाह के पिट्ठू हैं, मजहब के ठेकेदार बनकर अपने इक़्तिदार को खुदाए वाहिद के साथ गलत मंसूब करते हैं। इन लोगों को पलट आओ, अपने रब की तरफ गवाह रहना। ए अल्लाह गवाह रहना, ए लोगों गवाह रहना। अल्लाह, ए खुदा, हमारे हाल पे रहम फरमा, हमारी मदद कर, हमें इस जालिम हुक्मरान और इसके टोले से निजात दिलाती। खुदा का शुक्र है कि हमें उसके घर की तामीर का यहाँ मौका मिल रहा है। कमांडर तारिक, 2 जहाज हमारी तरफ आते दिखाई दे रहे हैं। अमीर तारिक, मुसलमान महाजिर हमारी पनाह में हैं। हम आपके अहकामात के मुंतजिर हैं। इन महाजरीन की पूरी मदद करो, खाना खिलाओ और रिहाइश और कपड़ों वगैरह का भी बंदोबस्त करो।
ہم اسپین کے دارالحکومت ٹولیڈو سے آئے ہیں. جب سے رودرک بادشاہ بنا ہے زندگی موت سے بدتر ہو گئی ہے. ہم سیپٹے جانا چاہ رہے تھے کہ سپاہیوں کو اطلاع مل گئی اور وہ ہمارے پیچھے دوڑ پڑے. شکر ہے خدا کا کہ آپ نے ہماری جان بچائی. ہم آپ کو ہر قسم کی مدد دیں گے. اگر آپ چاہیں تو یہاں بھی رہ سکتے ہیں. اسپین کے لوگ مسلمانوں کی افواج کے منتظر ہیں جو انہیں ظالم حکومت سے نجات دلائے گی. ہاں بھائی، کیا خبر لائے صبح صبح؟ حضور کل ہم نے 3 آدمی پکڑے مگر ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کس کے خلاف سازش میں شریک ہیں. لیکن میں اچھی طرح جانتا ہوں. حضور مجھے وہ تو باغیوں کے گروہ میں لگتے ہیں. لیون پتہ کر کے بتاؤ ان فرار ہونے والے مسلمانوں کا کیا ہوا، اور اب یہاں سے اگر کوئی بھاگا تو اس کی سزا تمہیں اٹھانی ہوگی، سمجھے؟ میں اسپین میں کوئی بغاوت اور سازش برداشت نہیں کروں گا. سر بڑی بری خبر ہے، کاؤنٹ جولین کی بیٹی فلورنڈا کل رات سے لاپتہ ہے. لعنت ہو، بڑی بری خبر سنائی تم نے. لیون فلورنڈا کو ہمیں ضرور ڈھونڈنا ہے. مجھے ہر حال میں وہ واپس چاہیے. خبر پھیلا دو، جاسوسوں کو چکنا کر دو اور باہر کے تمام راستے بند کر دو، سمجھے؟ سن لو، میں کسی صورت ناکامی نہیں چاہتا. اسپین سے آنے والے مہاجرین کا کیمپ تیزی سے بڑھ رہا ہے. ہمیں ان کا پورا خیال رکھنا ہوگا. اور بیٹا سب ٹھیک ہے نا؟ جی ہم بالکل ٹھیک ہیں. اگر اتنی تیزی سے یہ لوگ آتے رہے تو انتظام کرنا مشکل ہو جائے گا. سردیاں بھی آنے کو ہیں. کیا کر سکتے ہیں؟ مشورہ دو. جناب یہ آپ کی بیٹی کی طرف سے بہت اہم خبر آئی ہے. پیارے والد، یہاں رودرک کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں. اس نے مجھے قید کر کے رکھا ہوا ہے. یہاں حالات بہت خراب ہیں. آپ کے بھیجے ہوئے لوگ بھی گرفتار ہو چکے ہیں. ممکن ہے کہ آج رات میں یہاں سے فرار ہو جاؤں. یہ میرا آخری کبوتر تھا جسے آپ کے پاس بھیج رہی ہوں. امید ہے آپ تک میرا پیغام پہنچ جائے گا. آپ کی بیٹی فلورنڈا. وہ آ گئے ہیں. ہمیں گھڑ سوار نظر آ رہے ہیں. اطلاع کر دو. حضور مسلمانوں کا وفد آ رہا ہے آپ سے ملنے کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا وہ اسپین سے آئے ہوئے تاریخ دان کو بلاؤ. طارق بن زیاد آ رہا ہے. یہ چوتھا مسلم والی ہے جو مجھ سے ملنے آ رہا ہے. ان سب میں یہ سب سے کم عمر ہے. ہاں بھائی سناؤ، اب کیسے ہو؟ جی ہاں، اب میں کافی بہتر ہوں. اصل میں رودرک سے فرار ہو کر آنا کوئی آسان بات نہ تھی. میری بیٹی کا کچھ پتا ہے؟ رودرک صفاق اور ظالم بادشاہ ہے. جو ذہن میں آتا ہے کرنے لگتا ہے.
اب وہ تمہاری بیٹی کے پیچھے پڑا ہے جو کہ اس کی قید سے فرار ہو گئی ہے. راڈرک کے آدمی اس کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں. اس پاگل کو روکنا پڑے گا، وہ انسان نہیں ہے. اچھا تم میرے ساتھ آؤ. کاؤنٹ، میں آپ سے تاریخ نویس کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں. ارے یہ کیا؟ ارے آگے راستہ میں رک جاؤ، پتھر گرنے کی وجہ سے راستہ بند ہو گیا ہے. آؤ ہم سب مل کر راستہ کھولتے ہیں. ارے جو دیکھو یہ آگ، یہ تو ابھی ابھی بجھائی گئی ہے. واپس چلو واپس چلو واپس چلو، یہ کچھ چال ہے، نکلو یہاں سے. اپنے ہتھیار پھینک دو، تم پھنس چکے ہو چاروں طرف سے. اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو، تم گھیر لیے گئے ہو. اپنے اپنے ہاتھ اٹھا لو اور سیدھی طرح باہر آ جاؤ. کون ہو تم لوگ؟ فضول کے سوالات مت کرو، اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو اور باہر آ جاؤ. کیا تم جانتے نہیں ہو میں یہاں کا گورنر ہوں؟ تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا. چلے جاؤ یہاں سے، مجھ سے دور ہو جاؤ ورنہ اس لڑکی کی گردن کاٹ ڈالوں گا. کسی نے حرکت کی تو یہ لڑکی ماری جائے گی. دیکھو ڈوڈو، اگر تم نے اسے قتل کیا تو تم ہمارے ہاتھوں سے مارے جاؤ گے، اور اگر ہم سے بچ بھی گئے تو راڈرک تمہیں قتل کروا دے گا. میرے راستے میں کوئی نہ آئے، میں مذاق نہیں کر رہا، میں اسے واقعی قتل کر دوں گا. بے وقوفو، جلدی سے مجھے اپنا گھوڑا دو. ارے مکار لڑکی. اللہ اکبر، ہم نے بغیر کسی نقصان کے کامیابی حاصل کر لی. ان سپاہیوں کو جلدی باندھو اور نکلو یہاں سے. خوش آمدید، کیسے ہیں آپ؟ میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری بیٹی کی جان بچائی اور اسے ظالموں کی قید سے چھڑایا. ایسی بات نہیں ہے، آپ بھی ہمارے بہت کام آئے ہیں. چلیے. ہم اسپین نہیں گئے بلکہ براہ راست یہاں آ گئے. ہمارے لوگ آپ کے سپاہیوں کے اخلاص سے بے حد متاثر ہیں اور انہیں تحائف سے نواز رہے ہیں. یہ سب اسلام کی بدولت ہے. ہمارا دین بہترین اخلاق سکھاتا ہے، خواہ جنگ ہو یا امن. امیر طارق، موسیٰ بن نصیر کا پیغامبر آیا ہے. ارے کمانڈر رومی، آپ؟ کمانڈر طارق بن زیاد، کیا خوب. خوش آمدید بھائی، آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی. بھائی تم تو بڑی خوشخبریاں بھیج رہے ہو. یہ بتائیں اندلس کی کیا خبر ہے؟ اندلس کا راستہ کھل چکا ہے، میں یہی پیغام لے کر آیا تھا. موسیٰ بن نصیر یہاں کے لیے ایک بڑی فوج روانہ کر رہے ہیں. اے اللہ تیرا شکر ہے، ہمارے لیے راستے کھول دے اور اسلام کا بول بالا فرما دے. میرے سپاہیوں، میرے مجاہدوں، تم وہ لوگ ہو جو خالق کائنات کے احکامات کی پیروی کرتے ہو. تم وہ ہو جو اس کے راستے پر اپنی جانیں نچھاور کرتے ہو. سپاہیوں، یہ ساری زمین اللہ کی ہے، اس پر اللہ ہی کا حکم چلے گا، اور جان لو کہ ہم اللہ کے نائب ہیں. اب ہمارا سفر اسپین کی جانب ہوگا جہاں ظالم راڈرک بادشاہ قابض ہے. اسے اسلام کی دعوت دی جائے گی یا پھر اسلامی حکومت کے زیر سایہ آنے کی. اگر نہیں مانے گا تو پھر کلمہ حق کو بلند کرنے کے لیے دشمنان دین کے ساتھ جنگ ہوگی. مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نامراد نہیں کرے گا. میرے سپاہیوں سنو،
بہت غور سے سنو، تم عورتوں اور بچوں کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے، کھڑی فصلوں اور درختوں کو بھی تباہ نہیں کرو گے، جان لو کبھی حد سے آگے نہیں بڑھنا۔ اس مشکل مہم کے لیے میں طارق بن زیاد کو تمہارا سپہ سالار مقرر کرتا ہوں۔ امیر کی اطاعت تم سب پر واجب ہے، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ سنو طارق، ایک اہم ذمہ داری اب تمہارے کندھوں پر ہے۔ ہم امن اور سلامتی کا پیغام لے کر نکلے ہیں، اس لیے خیال رکھنا تلوار سے زمین تو فتح ہوگی لیکن لوگوں کے دل ہمارے اخلاق اور کردار سے ہی فتح ہوگی۔ میں یہاں کا بادشاہ ہوں، اس مرتبہ بغیر کامیابی کے نہیں جاؤں گا۔ پچھلی مرتبہ باغیوں کا کمانڈر ہم سے بچ گیا تھا، اب ہمیں دوبارہ موقع ملا ہے۔ حضور آپ فکر نہ کریں، ان باغیوں کو تو ہم ختم کر دیں گے، مگر ان غاروں کا کیا کریں گے جن کی وجہ سے یہ بچ جاتے ہیں؟ غار، پھر وہی غار۔ حضور وہی پہلے والے باغی پہاڑ پہ نظر آئے؟ تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ وہی باغی ہیں؟ حضور والا ان میں وہی ایک سینگ والا کمانڈر ہے۔ کیا کہا تم نے؟ ایک سینگ والا؟ دوبارہ وہی مصیبت، اس بار میں وہ سینگ ہی توڑ دوں گا۔ بادشاہ سلامت آگے مت جائے، یہ لوگ اوپر کی طرف ہے، یہ زیادہ آسانی سے ہمیں تیروں کا نشانہ بنا سکتے۔ چلو اٹھو یہاں سے۔ یہ سب یہاں کیسے پہنچ گئے؟ ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ یہ تمام غار آپس میں اندر سے ملے ہوئے ہیں اور ان میں اندر ہی اندر راستے ہیں۔ حضور والا مسلمان افواج ہماری جنوبی کنارے کی طرف پہنچ گئی ہے، وہ لوگ بڑی تعداد میں ہیں۔ بڑی تعداد؟ گرفتار قیدیوں کو جنگ میں شامل ہونے کی شرط پر آزاد کر دو۔ اور تم نے کہا کہ الفانسو اپنی فوج کے ساتھ آ رہا ہے، کیا وہ واقعی ہماری مدد کرے گا؟ جی حضور، وہ بالکل ہمارا ساتھ دے گا۔ ہاں لیون، بتاؤ برباس کے بارے میں کوئی اطلاع؟ لگتا ہے کوئی اچھی خبر ہی لائے ہوگے۔ جی حضور، برباد اپنی فوج کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل ہو گیا۔ شاباش، اب ہماری فوج کی تعداد کتنی ہو گئی ہے؟ الفانسو کے آنے کے بعد ہماری افواج کی تعداد 70,000 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ تو پھر ہم جنگ معطل نہیں کرتے، کل ہی ہم جنوب کی طرف چلیں گے۔ خدا کا شکر ہے کہ مجھے اسپین کی عظیم تاریخ لکھنے کا موقع ملا۔ اسپین کے جنوب کے اکثر شہر والوں نے مسلم فوج سے بغیر جنگ کیے ہتھیار ڈال دیے۔ اس دوران طارق کے پاس یہ اطلاع پہنچی کہ راڈرک اپنی بہت بڑی فوج کے ساتھ جنوب کی طرف سے آ رہا ہے۔ اس خبر سے مسلمان سپاہی فکر مند ہو گئے۔
مسلمانوں کی فوج کے سپہ سالار طارق بن زیاد نے یہ خبر فوری طور پر موسیٰ بن نصیر کے پاس بھجوا دی۔ فکر نہ کرو، گورنر موسیٰ بن نصیر ہماری مدد کے لیے فوج بھیج رہے ہیں۔ حضور، فرستادہ آیا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، لگتا ہے اچھی خبر لائے ہو۔ موسیٰ بن نصیر نے 5000 کا لشکر طارق کے پاس بھیجا تھا، جبکہ مد مقابل کم از کم 70,000 کی فوج تھی۔ واقعی ایک تاریخ ساز فیصلہ ہونے جا رہا تھا۔ امیر طارق 5000 سپاہی پہنچ گئے ہیں، بڑے جہاز واپس بھیج دیے گئے ہیں، جبکہ کچھ کشتیاں ابھی باقی ہیں۔ ٹھیک ہے، ایسا کرو کہ بچ جانے والی تمام کشتیوں کو جلا دو۔ کشتیاں جلا دیں؟ کیا آپ سنجیدہ ہیں؟ ہاں، میں بہت سنجیدہ ہوں۔ وقت ضائع نہ کرو، جاؤ حکم کی تعمیل کرو۔ مجھے لگتا ہے ہم نے ان لوگوں کو بہت اہمیت دے دی، ان کے لیے تو ہماری آدھی فوج ہی کافی تھی۔ میرے مجاہدوں، یہ دھواں جو تم دیکھ رہے ہو یہ ہماری کشتیوں کا ہے۔ میں نے ان کو جلانے کا حکم دیا تھا۔ ساتھیوں، ہم نے یہاں آنے میں بہت تکلیف اٹھائی ہیں، اب ہمیں پیچھے نہیں دیکھنا ہے۔ واپسی کا راستہ بند ہو چکا ہے۔ دشمن کی فوج آ رہی ہے جو تعداد میں ہم سے زیادہ ہے۔ ان کے مقابلے پر ہمارا بلند مقصد ایمان، یہ تیر و تلوار ہی ہیں۔ شہادت کی طلب دلوں میں بسائے ہم جان ہتھیلی پر لیے صرف اللہ کی رضا اور دین کی سربلندی کے لیے نکلے ہیں۔ مہم کی کامیابی کے لیے ہمیں بھرپور منصوبہ بندی اور اپنے امیر کی اطاعت کو لازم کرنا ہوگا۔ ہم نے تیزی نہ دکھائی تو صرف دشمن سے بچنا ہی مسئلہ نہ ہوگا، بلکہ کھانے پینے کا بھی مسئلہ ہو جائے گا۔ مگر سچی بات یہ ہے کہ جو مجاہد شہادت کا شوق رکھتا ہے اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ میرے سپاہیوں، میں جو راستہ بتا رہا ہوں میں خود بھی اسی راستے پر جا رہا ہوں، اور تم مجھے اس راستے پر سب سے آگے دیکھو گے۔ سپاہیوں، اگر میں راڈرک سے پہلے مر گیا تو اپنے میں سے کسی ذہین اور تجربے کار فرد کو میری جگہ سے سپہ بنا لینا، جو اس مشن کو تکمیل تک پہنچا سکے۔ ہمیں جو ذمہ داری دی گئی ہے اسے ہر حال میں انجام دینا ہے۔ آخر کار دونوں لشکر جنوب میں واقع دریائے اشبیلیہ کے کناروں پر آمنے سامنے جمع ہو گئے اور ایک عظیم مارکے کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ آج رات یہ لوگ آرام کرنے والے لگ رہے ہیں، ہمیں ان پر نظر رکھنی ہوگی۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میرا بھی یہی خیال ہے۔ وہ دیکھو، پیچھے ان کا سامان رس بھی آ رہا ہے۔ واقعی بہت سارا سامان ہے۔ آج کچھ سپاہی پہرے پر لگاتے ہیں، ویسے یہ لوگ حملے میں پہل نہیں کریں گے، بلکہ ہماری فوج دیکھ کر افریقہ واپس چلے جائیں گے۔ حضور والا، خدمت گاروں کو قریب کر لیں، یہ بہت آگے بڑھ گئے ہیں۔ یہ مسئلے میرے پاس نہیں لایا کرو۔ ہم یہاں شہر بسانے نہیں آئے، جنگ لڑنے آئے ہیں۔ حضور اعلیٰ، اب کیا ہوا؟ حضور اعلیٰ، طارق بن زیاد کا ایلچی آیا ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ لگتا ہے وہ ہمیں ہتھیار ڈالنے کی خبر دینے آیا ہے۔ حالت خراب ہو گئی ہے ان بیچاروں کی، لگتا ہے شکست مان رہے ہیں۔ ان کو میرے خیمے میں لاؤ۔ مسلمانوں کے سپہ سالار طارق بن زیاد کی طرف سے اسپین کے بادشاہ روڈرک کے لیے۔ یہ حبشی مجھے پیغام سنائے گا؟ کیا تمہارے پاس کوئی غیر حبشی پیغام سنانے کے لیے نہیں تھا؟ یہ حبشی نہیں، طارق بن زیاد کے نائب ہیں۔
ठीक है इसे पढ़ने दो, मगर जरा जल्दी। सबसे पहले हम अपने दुश्मनों को बताना चाहते हैं कि उनके हम पर कुछ हुकूक हैं। मतलब ये है कि तुम हमें अपने ही मुल्क में हकूक देना चाहते हो? अगर तुम हथियार डाल दो और इस्लाम कबूल कर लो तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, वरना इस्लामी हुकूमत के ज़ेरे साया आ जाओ जहां तुम्हें सारे हुकूक दिए जाएंगे। बहुत हो गया, इनको बाहर निकाल दो और अपने कमांडर से कहना कि मुझे सिर्फ अपने हथियार डालने की जगह बताए। अरे देखो, पानी साफ नहीं है, गंदा है, कुछ है पानी में। हाँ सही है, पानी वाकई गंदा है। वो लोग कुछ करने आए थे, शायद हमारा पानी बंद या खराब करना चाहते हैं। क्या उन्होंने हमारी गफलत से फायदा उठाया है? पानी को खराब करके वो कोई फायदा ना उठा सकेंगे। अगर पानी साफ नहीं है तब भी इस्तेमाल कर लो। मेरा ख्याल है वहां पे कोई सरगर्मी हुई है। वहां अपना आदमी भेज के मालूम करो कि क्या हुआ है। तारिक बिन ज़ियाद पानी साफ न होने की वजह जानना चाहता था। इस दौरान उसे मालूम हुआ कि दरिया का मगरबी किनारा खाली है। कोई भी ये वजह नहीं जानता था कि दुश्मन ने अपने पहरेदार मगरिब की तरफ से क्यों हटाए। हो सकता था कि दुश्मन ने अपने सामाने रस्त और अकाबरीन की हिफाजत के लिए मगरबी किनारे वाले सिपाही भी बुलवा लिए हों। तारिक ने दुश्मन की इस गलती का भरपूर फायदा उठाया और मगरबी किनारे से अपने सिपाही दाखिल करवा के अचानक हमला कर दिया। दुश्मन फौज के होशियार होने से पहले ही उनके सामाने रस्त पर कब्जा कर लिया। सुबह सवेरे तक मुसलमानों ने ये गैर मुतवक्को कामयाबी हासिल कर ली थी। दुश्मन का सारा सामाने रस्त अब मुसलमानों के हाथ आ गया था। कैसे हुआ ये? क्या कर रही थी हमारी फौज? साथियों, अल्लाह की मदद और नुसरत से दुश्मन की चाल नाकाम हो गई। हमारा पानी बंद करने वाले अब खुद अपने सामान से महरूम हो गए। अब ये स्पेनी फौज बदले की आग में हम पर वहशियों की तरह हमला करेगी। हमें दानिशमंदी के साथ इनका डट के मुकाबला करना है। हमारी घोड़सवार फौज इनका सामना करेगी और इनकी पहली सफ को तबाह करेगी, जबकि मगरिब की तरफ से हमारे तीर अंदाज दुश्मन को दरिया पार करने से रोकेंगे। मेरे बहादुरों, तबाह कर दो इन बेवकूफों को। हमला करके जल्दी से इन पागलों का काम तमाम कर दो। साथियों, ना होने देना, खत्म कर दो दुश्मन दीन को। अल्लाह अकबर। आज कोई दुश्मन बच कर न जाने पर सिपाहियों की तादाद बढ़ा दो। वहां से जाओ, दरिया की दूसरी जानिब है दुश्मन। रुक जाओ, हमें ना मारो। तारिक बिन ज़ियाद का नया हरबा बहुत मुफीद रहा। अक्सर स्पेनी सिपाही दरिया में डूब गए। इस मकाम पर मुस्लिम अफवाज ने इतनी तेजी से कामयाबी हासिल की कि
کہ طارق بن زیاد کے ذہن میں بھی نہ تھا۔ شام کے بعد باقی دن مسلم افواج نے تازہ دم ہونے میں اپنا وقت گزارا، جبکہ دوسری جانب اسپینی افواج اپنے زخمیوں کو اٹھانے میں لگے رہے۔ مسلمانوں نے دوسرے دن کی تیاری کے لیے رات میں دریا کے کنارے خندقیں کھود لیں۔ طارق بن زیاد جنگ کو طول دینا چاہ رہا تھا کیونکہ سامان رست مسلمانوں کے پاس تھا۔ پوری دنیا ہم پر ہنسے گی، ہم اس جگہ سائی کا سامنا نہیں کر سکتے۔ دوسرے دن اسپینی فوج جنگ کے موڈ میں نہ تھی۔ اس دن دریا کے کنارے بس چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوتی رہی۔ جو دھچکا انہیں پہلے روز لگا تھا وہ اب تک اسے برداشت نہیں کر پائے تھے۔ دریا پار کرنے کے سارے خفیہ راستے تلاش کرو۔ آج جنگ کو 7 روز ہو چکے ہیں۔ دریا کے کنارے مختصر جھڑپیں جاری ہیں۔ اسپینی فوج دریا کے مغربی کنارے کی طرف آنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن مسلمان ان کو ہر بار پیچھے ہٹا دیتے ہیں۔ اب معاملہ اپنے آخری مرحلے پر جاتا نظر آ رہا تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ کل ایک مختلف دن ہوگا۔ سب جمع ہو جاؤ، سب جمع ہو جاؤ۔ میرے پیارے سپاہیوں، مجاہدوں، ایک ہفتے میں ہم نے اللہ کی مدد سے بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ دشمن کا حوصلہ ختم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ آج رات ہم دشمن کو اس کے حال پر چھوڑ دیں گے۔ اگر آج وہ دریا پار کرنا چاہے گا تو اور اسے موقع دیں گے۔ اب جنگ کا فیصلہ کن مرحلہ قریب آ گیا ہے۔ میرے دوستو، دشمن آج رات دریا پار کرنے کی کوشش کرے گا تو صبح یہ سب تھکے ہوئے ہوں گے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں آپ جلد جا کر سو جائیں اور خوب آرام کریں۔ ہم نماز فجر کے بعد ہی دشمن پر حملہ کر دیں گے اور دشمن کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیں گے۔ چلو شب بخیر، اللہ ہمارا حامی اور ناصر ہو۔ آج جنگ کا 8واں دن ہے۔ طارق کی منصوبہ بندی کامیاب رہی۔ جنگ سورج کی پہلی کرن کے ساتھ شروع ہوئی۔ نماز فجر کے بعد تازہ دم مسلمان افواج نے دشمن پر بھرپور حملہ کیا۔ گھڑ سوار دشمن کی طرف بڑھے۔ سب سے آگے طارق بن زیاد تھا۔ جب اسپین کی فوج کو مسلمانوں کے آنے کی خبر ہوئی، وہ اس وقت گیلے اور تھکے ہوئے تھے۔ انہوں نے جلدی جلدی اپنا سامان باندھا اور پوزیشن سنبھالی۔ ادھر مسلمان گھڑ سواروں نے بادشاہ کا خیمہ دیکھا اور اس کی طرف گھوڑے دوڑا دیے۔ بھائیو، فوری طور پہ اپنی پوزیشنیں لے لو، دشمن بچنے نہ پائے۔ حضور، برباس فرار ہو گیا۔ مجھے یہی امید تھی، تم لوگوں نے کہا تھا وہ ایسا نہیں کرے گا۔ میں اس کو بعد پہ دیکھ لوں گا، ابھی میدان پہ توجہ دو۔ حضور، وہ دیکھیں، مسلمان ہمارے قریب پہنچ گئے۔ مجھے لگتا ہے ہم پھنس گئے چاروں طرف سے۔ ارے ہر طرف سے مسلمان ہم پر حملہ آور۔ کیا ہوگا مارا گیا؟ ان پر حملہ کرو، ان سب کو مار دو۔ دیکھو بچ کر نہ جائے۔
بادشاہ سلامت، اب آپ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. رॉڈرک، تم بڑے قسمت والے تھے جو مجھ سے ابھی تک سامنا نہیں ہوا. رک جا بادشاہ سلامت مر گیا، بھاگو. اس دوران اسپینی فوج میں ان کے بادشاہ روڈرک کے مرنے کی خبر تیزی سے پھیل گئی، جس کے بعد ان کی فوج میدان سے بھاگنا شروع ہو گئی. ان کا بہت برا حال تھا. طارق بن زیاد نے اس عظیم فتح کی خبر فوری طور پر موسیٰ بن نصیر کو بھجوا دی تو جواب آیا کہ حالات دیکھتے ہوئے فیصلہ کرو اور دشمنوں کے پیچھے جانے کے بجائے وہیں رہ کر اپنے قدم مضبوط کرو. مگر طارق نے سوچا اگر ہم دشمن کے پیچھے نہ گئے اور یہیں رکے رہے تو دشمن دوبارہ منظم ہو کر مضبوط ہو جائے گا، اس لیے وہ ان کے پیچھے پیش قدمی کرتا رہا. طارق آگے بڑھتا رہا اور سردیاں آنے سے قبل بہت سی فتوحات کر کے واپس اسپین پہنچ گیا. کچھ عرصے بعد موسیٰ بن نصیر بھی طارق کے پاس اسپین پہنچ گئے. موسیٰ بن نصیر طارق کے اس فیصلے پر ناراض نہیں ہوئے، جبکہ طارق کے لیے بھی یہ فیصلہ آسان نہ تھا. اس کے بعد موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد نے مل کر کئی شہر فتح کیے اور اسپین کو ظالم حکمرانوں سے نجات دلا کر اسلام کا پرچم بلند کیا. دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے، اپنی بہترین سجیشن سے ہمیں کمنٹس میں آگاہ کیجئے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پہ شیئر کیجئے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ. جزاک